بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج کی یہ میری مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے جماعت اہل سنت میں چھپے ہوئے رافضیوں کے بارے میں جن میں ایک جعفر حسین قریشی ہے، جو ہمیشہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخیاں کرتا ہے، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیاں، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخیاں، اور یہ زبان زد عام بھی ہیں۔ ایک مقام پر تو اسے ملتان شریف میں علامہ عبدالغفور جنیر صاحب نے سٹیج پر تھپڑ مارا تھا، اس نے کفریہ کلمات کہے، پھر انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، اس کو اسلام قبول کرایا۔ بھوانا کے علاقے میں اس نے گستاخی کی، وہاں اس سے ڈنڈے پڑے، اسے تھپڑ پڑے، اسے جوتے پڑے، اور چند دن پہلے جام پور میں اس نے صحابہ کی گستاخی کی، جن کے لفظ تھے جس کے کوئی صحابی ہو یا کوئی ولی ہو، جو لنگر چلتا ہے 60 میل کا وہ صرف امام حسین علیہ السلام پہ چلتا ہے۔ جو سمجھدار ہے یا عقل مند ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ فتویٰ تو مفتیان نظام دیں گے، میں مفتی نہیں ہوں، میں صرف یہ بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے سٹیج پر۔ خصوصاً میرے ایک لخت جگر ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، جن کا نام ہے محمد سیف رضا۔ اس نے اس کی ریکارڈنگ سنی، بلکہ لائیو یہ تقریر کر رہا تھا جام پور میں، وہاں اس نے صحابہ کی گستاخی کی۔ کوئی صحابی ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی صحابی میں مولا علی بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین بھی ہیں، کوئی صحابی لفظ تھے اس کے۔ میں نے بعد میں سنا، جب میرے بیٹے نے سنا، وہ خود مفتی ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، جید عالم دین ہیں، تو انہوں نے ایک کلپ جاری کیا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا، کہا، ریکارڈ کرایا، ایسے افراد کیا تقریر سننا حرام ہے، ایسے افراد کو اسٹیج پر بلانا حرام ہے، اور خصوصاً اس جعفر قریشی کی تقریر سننا حرام ہے۔ یہ مغلظات بکتا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، مطلق جاہل ہے، بلکہ اجہل ہے۔ اور اس اجہل کے جو کلمات تھے، جو میں انشاءاللہ 10 محرم 11 محرم تک کی بہت زیادہ مصروفیات کے بعد جب میں گھر لوٹوں گا، ابھی میں سفر میں ہوں، تو وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا جو بنی پڑی ہے اس کی۔ آپ اس کے علم کی جو یتیمی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ پڑھ رہا تھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، عین پر پیش ہے، اس جاہل کو پتہ نہیں ہے عقول ہوتا ہے یا عقول ہوتا ہے۔ خیر، اس پر پہلے علماء کرام نے بھی کفر کے فتاوی لگائے، اس کے اپنے کلمات ہیں۔ مفتی عبدالشکور سے باروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہہ رہا تھا، آپ کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک سبق دیا تھا، درس دیا تھا، جو آپ روزانہ سے ریڈیو پر بولتے رہتے ہیں، اکثر آپ سے کلمات مغلظات نکل جاتے ہیں، تو ہر 15ویں دن آپ رجوع کیا کریں، دوبارہ کلمہ پڑھا کریں۔ اس کے اپنے بیان ہیں، میں انشاءاللہ محرم کے بعد وہ یوٹیوب پر چڑھا دوں گا۔ یہ جو پراپیگنڈا کر رہا ہے میرے بیٹے کے حوالے سے، تو اس کے بیٹے، اس کے پوتے کا نام یزید ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے ایک پوتے کا نام ہے محمد حنزلہ،
ایک پوتے کا نام ہے محمد معاویہ، جو مفتی صاحب کے جو بیٹے ہیں۔ ہاں البتہ چونکہ یہ رافضی ہے، ممکن ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کو تکلیف ہوئی ہو، تو اس نے کہا بھی نہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے یزید۔ یہ نام رکھنا نہ رکھنا، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ مفتیان نظام بتائیں گے۔ اگر کسی نے پوچھنا ہو کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھ لیں، اس مطلق جاہل کو کیا پتہ، یہ کچھ بھی نہیں جانتا، مطلق اجہل ہے، مطلق جاہل ہے، قرآن پڑھتا ہے غلط، حدیثیں اسے آتی نہیں ہیں، مطلق جاہل ہے، کفر بکتا ہے، مغلظات بکتا ہے۔ یہ جو مفتیان نظام نے فتویٰ دیا بالکل سچ ہے، اس کو بلانا حرام ہے، اس کی تقریر سننا حرام ہے، قرآن غلط پڑھتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر الٹا قرآن لعنت کرتا ہے، یہ ان میں سے ایک یہ رافضی بھی ہے، یہ جعفر قریشی۔ اور چند اس کے ساتھ مطلق جہلا خطبہ جن کے میں نام اگر لینا شروع کر دوں تو اس کے لیے مجھے گھنٹہ چاہیے۔ اس کیٹیگری کے، جس کیٹیگری کے یہ جاہل ہے، یہ اجل مطلق ہے، اس نے الزام تراشی کی ہے۔ مجھے آج دوستوں نے فون پر بتایا جی اس طرح ہر سٹیج پر جو نا خرافات بک رہا ہے، آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں ایک بہت بڑے آستانے کا غلام ہوں اور بہت بڑے آستانے سے میرا تعلق ہے الحمدللہ۔ میرے شیخ کریم حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف بارو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے شیخ کریم حضور فناف الرسول فناف الشیخ قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سجادہ نشین حضور پیر طریقت رابر شریعت علامہ الحافظ القاری الحاج محمد حسن صاحب باروی، جو اس طرح ٹائم سے سجادہ نشین ہے الحمدللہ۔ ان کی نگاہ میں جو ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، اور سارے احباب اہل علاقہ پورا ملک مجھے جانتا ہے۔ اور اس نے پروپیگنڈا کیا ہے جس کا جواب دینے کے لیے مجھے احباب نے بلکہ حکم کیا ہے کہ آپ یہ ویڈیو پیغام جاری کریں، یہ ہر سٹیج پر آپ کے خلاف مغلظات بک رہا ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ 10 محرم کے بعد باقاعدہ اس کی وہ تقریر، باقاعدہ اس کے وہ ویڈیو جو اس نے گفتگو میرے بیٹے کے ساتھ کی، مفتی صاحب کے ساتھ، میں سنتا رہا، خاموش رہا۔ اس وہاں بیٹھے ہوئے بھی اس نے کلمہ کفر بکا ہے، کلمہ کفر کا ہے، وہ بھی ویڈیو میں موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ وہ سارا مینیج کر کے میں انشاءاللہ وہ بھی جاری کر دوں گا۔ میں آپ کی بتانا چاہتا ہوں یہ پروپیگنڈا ہے، یہ مغلظات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، مگر جو ہدایت چاہتا ہے نصیب ہوتی اسے ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو قوم نہیں چاہتا ہدایت اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے جتنے کیا کیا کلمات میں بتاؤں، یہ کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا پکتا ہے، اس لیے بہرحال میں اہل سنت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ایسے مطلق جاہلوں سے بچیں۔ یہ ضمیر فروش بھی ہیں، یہ دین فروش بھی ہیں، یہ دین فروش یہی لوگ ہیں۔ اس سے ٹائم مانگو کلخانی کا، یہ کہتا ہے ہمیں 3 مہینے پہلے میرے سے ٹائم لیتے، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو چونکہ پتہ ہوتا نا مرنے والے کو 3 مہینے بعد مرے گا یا پہلے مرے گا۔ یہ ان ضمیر فروشوں اور دین فروشوں میں سے ایک بندہ دین فروش ہے۔ بہرحال آپ لوگ اس کی باتوں پہ نہ آئیں، اگر کسی نے پوچھنا ہو تو میرے سے ڈائریکٹ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بات بھی، تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مزید انشاءاللہ یہ ویڈیو، اب ایک پیغام نہیں، ویڈیو نہیں، میں انشاءاللہ مزید لمبی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں اس کے سارے مغلظات میں بتاؤں گا آپ کو، یہ کیا کیا کہتا ہے یہ مطلق۔ علامہ احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منکیرے والے 9 محرم الحرام کے جلسے پر جو میر شاہی میں تھا، یہ میرے ساتھ سٹیج پر بھاگ کے سٹیج چھوڑ کے آ گیا، چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھا تھا کمرے میں، اور اس نے وہاں جو کلمات کہے تھے، علامہ احمد رضوی صاحب نے کہا تھا، اعلان کیا تھا، وہ بات باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے، پورا علاقہ گواہ ہے۔ یہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔